ملک کو یاد آئے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت امام حسین اور ان کے عظیم ساتھیوں نے قربانی، رواداری، صلح جوئی اور اتحاد بین المسلمین کی جو اعلیٰ مثال قائم کی، سانحہ کربلا کے باعث ہمارے دل تو غمگین ہیں، لیکن دماغ ہمارے رستہ دکھانے کے لیے، ہماری تجدید کے لیے روشن ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل ایک خاص قسم کے ماحول میں گزر رہے ہیں، اور ہم اس عہد کو، اس کوشش کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم سانحہ کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سید وقار الحسنین نقوی صاحب۔ آپ عالم دین ہیں اور اس کے علاوہ پڑھاتے بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں صاحبزادہ محمد امارت رسول صاحب، آپ دینی اسکالر ہیں، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں محمود رشید ہدوٹی صاحب، آپ جامعہ شفیع لاہور میں پروفیسر ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم بھی ایک خاص قسم کے ماحول میں ہیں اور ظاہر ہے کہ رنج و الم میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دماغ روشن ہیں، اور ہم جب سانحہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، تو ایک خاص قسم کی ہمیں رہنمائی اور ایک جوش ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو فلسفہ ہے، اس سلسلے میں اس کی جو ایک تشریح ہے بحیثیت اسکالر، وہ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف شجاعت ہے، بہادری ہے، اور ایک طرف رنج و الم ہے۔ تاریخ اسلام کا واحد معرکہ ہے جس میں اسلحے والوں کو نہتوں نے شکست دے دی، پیاسوں نے سیرابوں کو شکست دے دی، بے سر و سامانوں نے لاکھوں کے لشکر کو شکست دے دی۔ اور یہ واحد وہ معرکہ ہے جس میں فوجیں لے کر نہیں چلا گیا، افراد خانہ ہیں، اور ہر کردار جو زندگی کا ہو سکتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں۔ اور اس حق و باطل کے معرکے میں کربلا والوں نے جو اپنی استقامت کا مظاہرہ کیا، امام نے مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے فرمایا تھا کہ دین کی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، حرار کو حرام میں بدلا جا رہا ہے، ایسے میں سب سے زیادہ آواز اٹھانے کا میں حق رکھتا ہوں، اس لیے کہ وارث شریعت میں ہوں، وارث رسول میں ہوں، نواسہ رسول میں ہوں۔ اور آپ نے اپنے اعزاء و اقربا کو لے کر کوئی جبر اور کوئی ظلم تاریخ کا ایسا نہیں ہے جو کربلا میں روا نہیں رکھا گیا، لیکن فاطمہ کے لال کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اور آپ ہی نہیں، آپ کا 6 ماہ کا بچہ بھی، جب آپ نے 13 سال کے حسن، قاسم ابن حسن سے، امام حسن علیہ السلام کے فرزند سے پوچھا کہ بیٹا کل موت کا دن ہے، تو ایک ہی بات کہی، چچا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پہ ہیں۔ تو فرمایا پھر جب حق پہ ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ چاہے میری لاش کے ٹکڑے واپس آئیں، پامال ہو جائے، لیکن اسلام کی حقانیت کے لیے، دین کی حقانیت کے لیے ہمارا قیام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ صحیح۔ صاحبزادہ صاحب، سانحہ کربلا سے ایک تو صلح جوئی کا بھی پیغام ملتا ہے، پھر حق کا بھی ملتا ہے، پھر اتفاق اور اتحاد کا بھی ملتا ہے، اور پھر صبر کا بھی ملتا ہے۔ آپ کیا رہنمائی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ان تمام شخصیات کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہمیشہ تحقیق ہونی چاہیے اور ہمیشہ ان کو موضوع بنانا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک دن کو فضیلت کے نقطہ نظر سے مناتے ہیں یا اس شخصیت کی خدمت یا قربانی کے حوالے سے مناتے ہیں، لیکن اس شخصیت کے کردار کو، آخر وہ شخصیت کے جو 50 یا 55 سال کی عمر میں وفات پاتی ہے یا شہید کر دی جاتی ہے، اس کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ مثلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ نواسہ رسول بھی ہیں، آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، آپ حضرت امام حسن کے بھائی بھی ہیں، آپ علی اکبر اور علی اصغر کے آپ والد بھی ہیں، حضرت شہر بانو کے آپ خامند بھی ہیں۔ یہ ہے نا شخصیت کے مختلف پہلو۔ اصل جو رہنمائی ایک قوم کو ملتی ہے اپنے ہیروز سے، اپنے فاتحین سے، اپنے مشاہیر سے، وہ رہنمائی ہوتی ہے ان کی زندگی سے۔ یعنی مثال کے طور پر امن کے دنوں میں حضرت امام حسین کی زندگی کیسے تھی،
انہوں نے اکتساب فیض اپنے والد سے، اپنی والدہ سے اور اپنے نانا سے کیسے کیا، علمی مقام ان کا کیا تھا، ان کے وہ اخلاق کی کس بلندی پر وہ لوگ فائز تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کی بصیرت، ان کی دانش، یہ سارے موضوعات ایسے ہیں جنہیں ہمیں تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ شخصیات کے جو اتحاد اور اتفاق کی علامت ہیں اور رہیں گی، ان شخصیات کو ہم نے اپنی کم فہمی، اپنی کم علمی اور کم مائگی کی وجہ سے ہم نے ان شخصیات کو بھی تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مربی ہیں، حضرت امام حسین کو جو پالنے والے ہیں، جو تربیت دینے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بڑے اعلیٰ اخلاق، بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں۔ تو واضح بات ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں محبت بھی ملتی ہے، اس لیے کہ رسول کی شخصیت سے ہمیں محبت نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسین کی شخصیت میں رواداری بھی ہے، عجز و انکساری بھی ہے، صبر و تحمل بھی ہے۔ یہ ساری صفات اعلیٰ مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہیں، جب حضرت علی کی شخصیت میں نظر آتی ہیں، جب حضرت فاطمہ میں نظر آتی ہیں، تو حضرت امام حسین نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو یہ ساری صفات ان میں بھی نظر آئیں گی۔ امام حسین کی اتباع اور امام حسین کی جو پیروی ہے اور امام حسین کے جو چاہنے والے ہیں، محبان حسین اور محبان علی جو ان سے ہیں، وہ سب ہیں، وہ اہل سنت بھی ہیں، وہ اہل تشیع بھی ہیں، سب کے سب ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق حاصل کریں کہ کس طرح انہوں نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا، کس طرح رواداری کا مظاہرہ کیا، کس طرح صبر اور تحمل کا انہوں نے مظاہرہ آپ کیا۔ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور محمود رشید صاحب سے حق اور باطل کے خلاف کے سلسلے میں کھڑے ہو جانا، ایک سٹانس لے لینا، وہ کس طریقے سے آپ بیان کریں گے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ حرب و ضرب میں یقیناً ایک کامیاب ترین انسان اور ایک بہترین حکمت کار اور بہترین موقع شناس کہ جس وقت رسول اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اس کو مقدر اور متعفن کرنے کی سازش ہوئی تو نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین کو بالکل اسی طرح کلین اور کلیئر کر کے دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے اس مارکے کا انتخاب کیا اور چل پڑے اپنے اعزاء اقربا کو لے کر کہ بھئی ایک غلط کار آدمی اس کے ہاتھ میں جب زمام حکومت ہوگی اور زمام کار ہوگی یقیناً وہ کسی غلط سمت کی طرف اس امت کو لے کر جائے گا۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس مارکہ میں ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ جو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تقاضا کرتا ہے اس کی طرف پیش قدمی کر کے امت کو یہ بات بتائی کہ جب بھی کبھی دین اسلام کے خلاف اس طرح کا معاملہ یا منصوبہ تیار کیا جائے تو اہل حق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان کاردار میں کود پڑیں۔ حالانکہ کتنے لوگوں نے آفر کی بیعت کر لیں، معاملہ سلجھ جائے گا، لیکن نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جب بھی کبھی دین اسلام کے خلاف اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ لوگ خاموشی کے ساتھ اور لبوں پہ مور خاموشی لگا کر نہ بیٹھیں بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے آپ پیش قدمی کریں۔ اب جب مارکہ حق اور باطل بپا ہو تو اس کے لیے جو آپ کا رواداری کا عنوان ہے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کسی ملک کے رہنے والے، علاقے کے رہنے والے، مختلف ذہنیتوں کے اور مختلف خیالات کے حامل لوگ موجود ہوں تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ نصارہ تھے، مسلمان تھے، دوسرے بھی لوگ تھے، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی زنجیر میں اور لڑی میں پرویا کہ بھئی ہم اپنے اسٹیٹ کا، اپنے ملک کا اور اپنے اس علاقے کا اس طرح رل مل کے دفاع کریں گے۔ پہلا مارکہ۔ اچھا، آپ نے ایک طرف توجہ دلوائی ہے اور جو آپ نے واقعہ بھی ابھی بیان فرمایا ہے اسی تناظر میں وقار صاحب یہ فرمائیے کہ تو اس کی اہمیت کے حوالے سے خاص طور پہ یہ ایام ہم گزار رہے ہیں آپ مزید کیا بیان کریں گے؟
کربلا اتحاد بین المسلمین کی اور رواداری کی سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ امام علی مقام اگر مدینہ میں قیام فرماتے تو وہ صحابہ کرام اور ان کی اولادیں وہاں موجود تھیں جنہوں نے آپ کو دوش رسول پہ سوار دیکھا تھا۔ 28 رجب 60 ہجری کو اپنے عزا و اقربہ لے کر مکہ معظمہ کی طرف کوچ کر جانا اس بات کی صرف دلیل تھی کہ نبی کا شہر جو ہے اس کا امن و امان جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ اور پھر آپ حج سے ایک روز پہلے حج کو عمرہ میں بدلتے ہیں جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ یزید کی فوج جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہوئے احرام پہن کر آ گئی ہے۔ امام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے حج کو عمرہ میں بدلا اور غلاف کعبہ کو آخری بوسہ دے کے فرمایا اللہ کے گھر تیری عزت سلامت رہے، میں جا رہا ہوں۔ اور کربلا کے اندر ہر نوع کا انسان ہے، جون حبشی ہے، کیس ہے، حبیب ابن مظاہر 80 سال کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور امام علی مقام اہل بیت بھی ہیں، امام علی مقام صحابی رسول بھی ہیں۔ تو ہر کریکٹر جو ہے یعنی صحابہ کے ماننے والوں کے لیے بھی عقیدت کا مرکز و محور ہیں اور اہل بیت کے غلاموں کے لیے بھی، اور کربلا کا ہر کردار جو ہے وہ رواداری کا بہترین مظاہرہ کر رہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلی محلوں کی سطح پر مجالس کا جب اہتمام ہوتا ہے، اور پھر جب آپ نے محبت کا ذکر کیا، ایک محبت کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرتی طور پر جو محبت حضرت امام حسین سے تھی، حضرت امام حسن سے تھی، وہ بھی ایک میسج دیتی ہے۔ امت میں اگر دیکھا جائے تو 95% سے بھی زیادہ امت میں اتفاق ہے مسائل کا، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، یہ قانونی حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، عقائد اور نظریات کے حوالے سے، شخصیات کے حوالے سے، لیکن جو وہ چند مسائل ہیں ان کو زیادہ ہمارے ہاں جو ان سے ہے وہ ہوا دی گئی یا دی جاتی ہے۔ تو اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ قوم کو باشعور کیا جائے۔ یعنی سب سے پہلا جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جون سی ہے وہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کا۔ جب قوم ایجوکیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ایسے عناصر، شرپسند عناصر یا ایسے عناصر جو تعصب کا باعث بنتے ہیں یا تفرقہ کا باعث بنتے ہیں یا معاشرے کو انتشار کی طرف لے جاتے ہیں، وہ عناصر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ تعلیم، جب یہ چیز عام ہوگی تو سوسائٹی میں خود بخود جو رہی صحیح کسر رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، یا تو نکل جائے گی کسر یا وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاید ہمارے ہاں جو صورتحال ہے محرم الحرام کے حوالے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اس کو تھوڑا سا اس انداز سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد بالکل ہی تاریخ جون سی ہے وہ ہماری بدل جاتی ہے۔ یعنی خلافت کہ جس میں آزادی اظہار ہے، جس میں لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، جس میں شورائیت ہے، جس میں مشاورت ہے، جس میں لوگوں کو اہمیت دے کر ان کی رائے کو اہمیت دے کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد؟ پھر وہ تاریخ ہمارے سامنے آئی کہ جس میں ملوکیت ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج تلک اسی تاریخ کا ایک تسلسل آپ کو ہمارے ہاں مسلم کنٹریز میں نظر آتا ہے، ملوکیت کی صورت میں یا ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی صورت میں، جبکہ اسلام دنیا کا یعنی 1400 سال پہلے وہ مذہب ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور سنت سے اور قرآن نے اپنی تعلیمات سے اس بات کو واضح کیا کہ لوگ، عوام، پبلک، ان کی جو اوپینین ہے، ان کی جو رائے ہے، اس کو تم اہمیت دو گے۔ خوبصورتی سے احاطہ کیا، ابلاغ کا بھی آپ نے ایک تھوڑا سا اشارہ دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو میڈیا ہے جنرلی وہ خدمت کر رہا ہے، اور یہ جو خاص طور پہ ایام ہیں یہ حساس نوعیت کے بھی ہیں، معتبر بھی ہیں اور پرنور بھی ہیں۔ بڑا ضروری ہے کہ ایک خاص احتیاط بھی کی جائے اور اس سلسلے میں اہتمام بھی کیا جائے۔ تو آپ کی رائے میں کس قسم کے پروگرام پیش کیے جانے چاہیے، کس قسم کی گفتگو ہونی چاہیے؟ اگر وہ ٹی وی پر ہو رہی ہے یا مائکروفون کے ذریعے ہو رہی ہے یا مجالس کے ذریعے، تو کیا ہم ایک بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے؟ میڈیا کی خدمت سے تو کوئی انکار نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جس طرح کینسر کی ترتیب ہے، کینسر والا ایک سسٹم موجود ہے، بیماریاں ہر طرح کی موجود ہیں، مگر کوئی ماہر قسم کا طبیب اور ڈاکٹر ان کی تشخیص کرنے والا نہیں کہ بھائی بیماری کس طرح کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو
اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی جو صحیح نسخہ اکسیر ہے اس امت کی اصلاح کا۔ اگر صحابہ کرام میں اطاعت تھا، رواداری تھی، پیار تھا، محبت تھا، تو وہ قرآن کی بدولت تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بدولت تھا۔ قرآن میں دیکھیں نا رواداری کا مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اب رسی کا کیا مطلب؟ زمین سے آسمان تک کوئی رسی نہیں، اس رسی سے مراد مفسرین نے لکھا کہ قرآن پاک ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ اب ہم قرآن پاک لوگوں کو بتائیں، سکھائیں، اس کی تشریح کریں تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بھائی قرآن کا تو یہ پیغام ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، گویا کہ لوگوں کے اندر جو نفرت ہے، لوگوں کے اندر جو دوری ہے، لوگوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، قدورت ہے، اور جو دلوں میں پھوٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری جو دشمنی ہے، یہ نفرت کا ایک ذریعہ، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور تم اب دیکھو کہ اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی، اللہ فبین قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت پیدا کر دی۔ تو قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ رہو، لیکن اس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ میڈیا کے جتنے حضرات ہیں، چاہے پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ان بنیادی جو کیا کہتے ہیں انسان کے روح کے لیے اللہ نے جن کو شفا قرار دیا،